محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لالچ بہت ہی بری چیز ہے اور اسے اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ گریڈ جو ہے انسان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب چیز ہے جو زیادہ تر اس کی تباہی اور بربادی کا سامان بنتی ہے۔ لالچ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ اس چیز کو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہم اس کے جال میں پھنس ہی جاتے ہیں، اور اسی لیے شاید کہا گیا ہے کہ یہ نہایت ہی بری چیز ہے، ایک بری بلا ہے۔ بہت سے لوگ لالچ کی وجہ سے اپنا بہت سارا مال تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں لوگوں کو الجھا کر، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ بتا کر، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کا ذہن جو ہے موڑ دیتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں آپ کچھ حصہ ڈالیے، کچھ لگائیے، اور پھر آپ برابر اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہر وقت آپ کو اچھی خاصی پروفٹ ہوتی رہے گی اور آپ کی زندگی چین و سکون سے گزرے گی۔ یہی چند کلمات ایسے ہیں جو ہمارے ذہن پر زور ڈالنے کے لیے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ کچھ چیزیں دے کر یا کچھ پیسے دے کر ہم پوری زندگی چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا ایسا ہی کرتی، محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر چونکہ ہمارا ذہن اسی پہ کام کرتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے یا ایسا ہو جائے گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، اور میں ہر وقت فائدے میں رہوں گا اور زندگی میں راحت اور سکون ہوگا۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم شارٹ کٹ میں فائدہ لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اور اس میں دوڑ پڑتے ہیں۔ جو شخص بزنس کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کا پیسہ لیتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ سب کا پیسہ لے کر فرار ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا کہ بہت سے شہروں میں لوگ آئے اور بہت ساری چیزوں کو دینے لگے، کچھ پیسوں میں کسی کو کچھ دے دیا، چند پیسوں میں کسی کو بڑی چیز دے دیا، اور شہر میں پورا شور ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے چند پیسوں میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ کم سے کم پیسوں میں مجھے چیزیں مل جائیں، اور اسی لالچ میں وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ دے کر زیادہ سے سامان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لیکن جن کا یہ کاروبار ہوتا ہے، جو فراڈ میں ماہر ہوتے ہیں، اس کا سارا پیسہ لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً ہم کو دیکھنے میں یا سننے میں ملا ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے کا سامان رکھ کر لوگوں کو دکھاتا ہے اور لوگ اس کے جھانسے میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سب کا پیسہ لے کر وہ فرار ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو پریشان دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تقریباً دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔
اور لوگ جب وہ فرار ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ڈھونڈنے کے چکر میں پریشان ہو کر اس کی دکان یا اس کے گھر یا اس کے آفس کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ عام طور پر بینکوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سے بینک کم سے پیسہ لے کر جمع کرتے ہیں اور بعد میں ہزاروں لوگوں کی لائن بینک کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ میرا پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ لالچ ہے، اور اصل میں لالچ ایک بہت بری بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ناممکن ہے۔ جب انسان کے اندر لالچ گھس جاتی ہے تو پھر اس کو تقریباً تباہ و برباد کر دیتی ہے، نہ تو اس کو پیسہ ملتا اور نہ ہی سکون و راحت۔ جو لوگ بھی لوگوں کا پیسہ لے کر پھر واپس نہیں کرتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یقیناً وہ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کو اللہ اور رسول کا بالکل خوف نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا بھی خوف ہو تو انسان ایسا کرنے سے یقیناً پرہیز کرے گا، ڈرے گا۔ ان کو اپنی آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میں نے ایسا کیا، اگر لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کو چیٹ کیا تو میری آخرت کا کیا ہوگا۔ اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تو ہونا ہی ہے، موت کا مزہ تو آپ کو چکھنا ہی ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، کیسی سزا ہوگی، کتنی سخت سزا ہوگی۔ تو ان کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کا صرف ایک مقصد اور ایک ہی گول ہوتا ہے، پیسہ، پیسہ اور پیسہ۔ اور پھر یہی پیسہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بھائیوں، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں یقیناً اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ عدل و انصاف کی بات ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آپ نے اگر بہت چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیا ہے تو وہ بھی آپ وہاں دیکھ لیں گے، اور اگر کچھ نیک کام کیا ہے چاہے وہ کتنا بھی دیکھنے میں چھوٹا ہو، وہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گا، آپ کو وہاں دکھا دیا جائے گا۔ تو بھائیو، اس طرح کے کام کرنے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کو 10 کا 20، 20 کا 50، 50 کا 100 ملنے والا ہے، بغیر محنت و مشقت کے بہت آسانی سے ایسی جگہ پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے، اور اسی کے اعتبار سے پھر شیطان بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو آسانی ہو جائے گی، اور انسان اس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں کبھی بھی کہ ایسا کام نہ کرنا پڑے، اور اپنے عزیزوں، دوستوں کو، سب کو بتائیں کہ اس سے وہ پرہیز کریں۔ کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے لوگوں کا دل دکھے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، کوئی بھی ہو۔ اب اللہ پاک سے آپ دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔